سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ 28۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اس لیے بصرہ کی طرف روانہ کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اندیہ معلوم کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ان حضرات کو صلح کی طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آمادہ کریں۔ حضرت قعقاع بن عمرو بڑے زبان آور، عقل مند اور ذی اثر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے بصرہ پہنچ کر مذکورہ بزرگوں سے ملاقات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ کو اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا مدعا صرف مسلمانوں کی اصلاح اور ان کو قرآن پر عامل بنانا ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر بھی وہیں موجود تھے، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح اور عمل بالقرآن ہے تو یہ مقصد تو اس طرح پورا نہ ہوگا جس طرح آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے، ہم خون عثمان کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ حضرت قعقاع نے کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیا جاتا ہے؟ اول امامت و خلافت کا قیام و استحکام ضروری ہے تاکہ امن و امان قائم ہو، اس کے بعد قاتلین عثمان سے بآسانی قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن جب امن و امان اور کوئی نظام ملکی باقی نہ رہے تو ہر شخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے سکے؟ دیکھو یہیں بصرہ میں آپ نے بہت سے آدمیوں کو قصاص عثمان میں قتل کر دیا، لیکن ہرقوس بن زہیر آپ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعاقب کیا تو 6000 آدمی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کو آمادہ ہو گئے اور آپ نے مصلحتاً اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت علی اگر مصلحتاً فتنے کے دبانی اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبورانہ طور پر فوراً قصاص نہ لے سکے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ کہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اور اس فتنے کو اور بڑھائیں؟ اس طرح تو فتنہ ترقی کرے گا، مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور قاتلین عثمان قصاص سے بچے رہیں گے۔ یہ باتیں کہہ کر آخر میں قعقاع بن عمرو نے نہایت دل سوزی کے ساتھ کہا کہ اے بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لو تاکہ مسلمانوں کو امن و عافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات مفاتیح خیر اور انجم ہدایات ہیں، آپ اللہ کے لیے ہم لوگوں کو بلا میں نہ ڈالیں، ورنہ یاد رہے کہ آپ بھی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور امت مسلمہ کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کا حضرت ام المؤمنین اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کے یہی حالات ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں تو وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر لڑائی اور مخالفت کی کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ ہم اب تک یہی سمجھتے رہے کہ ان کو قاتلین عثمان سے ہمدردی ہے اور اسی لیے قاتلین عثمان ان کے لشکر میں شریک اور ان کے زیر حمایت سب اہم کاموں میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عمرو نے کہا میں نے جو کچھ کہا ہے یہ حضرت علی کے خیالات کی ترجمانی ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ پھر ہم کو بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت قعقاع بصرہ سے رخصت ہو کر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی بصرہ کے با اثر لوگوں کا ایک وفد بھی ہو لیا۔ یہ لوگ اس لیے گئے کہ حضرت علی اور اہل کوفہ کے خیالات معلوم کر کے آئیں کہ وہ حقیقتاً مصالحت پر آمادہ ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ افواہیں سنی تھیں کہ حضرت علی کا یہ ارادہ ہے کہ بصرہ کو فتح کر کے جوانوں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیں گے۔ یہ خبریں عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی کے لشکر میں شریک تھے بصرہ میں مشہور کرا دیا تھا۔ جب حضرت قعقاع بن عمرو حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تمام کیفیت گوشے گزار کی تو حضرت علی بہت خوش ہوئے۔ پھر اہل بصرہ کے وفد نے کوفہ والوں سے جو حضرت علی کے لشکر میں تھی مل کر ان کی رائے دریافت کی تو سب نے صلح کو مناسب اور بہتر بتایا۔ پھر حضرت علی نے ان بصرہ والوں کی
اپنی خدمت میں طلب کر کے ہر اطمینان دلایا۔ یہ لوگ بھی خوش و خرم واپس آئے اور سب کو صلح اور مصالحت کے یقینی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ فتنہ پروازی کے لیے مشاورت۔ صلح کی تمہید قائم ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل لشکر کو جمع کر کے ایک فصیح و بلیغ اور نہایت پر تاثیر تقریر فرمائی اور حکم دیا کہ کل اہل بصرہ کی جانب کوچ ہوگا، لیکن ہمارا بصرہ کی جانب بڑھنا جنگ و پیکار کے لیے نہیں بلکہ صلح قائم کرنے اور آتش جنگ پر پانی ڈالنے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ محاصرہ عثمان میں شامل تھے وہ ہمارے ساتھ کوچ نہ کریں بلکہ ہمارے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ تقریر سن کر اہل مصر اور عبداللہ بن سبا کو بڑی فکر پیدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد 2-2.5 ہزار کے قریب تھی جن میں بعض بڑے با اثر اور چالاک بھی تھے۔ ان لوگوں کے سرداروں اور سمجھداروں کو عبداللہ بن سبا نے الگ ایک خاص مجلس میں مدعو کیا۔ اس مجلس خاص میں عبداللہ بن سبا، ابن ملجم، اشتر کے خاص احباب، علیہ بن الحتیم، سالم بن ثعلبہ، شریح بن اوفا وغیرہ ہم بلوائی سردار شریک ہوئے تھے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب تک طلحہ اور زبیر قصاص کے خواہاں تھے، لیکن اب تو امیر المؤمنین بھی انہی کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہمیں جدا ہونے کا حکم مل چکا ہے، اگر آپس میں ان کی صلح ہو گئی تو متفق ہونے کے بعد یہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کو سزائیں دیں گے۔ اشتر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ طلحہ اور زبیر ہوں یا علی ہوں، ہمارے متعلق تو سبھی کی رائے ایک ہی ہے۔ اب یہ جو صلح کر لیں گے تو یقیناً ہمارے خون پر ہی صلح کریں گے، لہٰذا میرے نزدیک تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ اور زبیر اور علی تینوں کو عثمان کے پاس پہنچا دیں، اس کے بعد خود بخود امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سبا خود اس مجلس کا پریزیڈنٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور حضرت علی کے ہمراہ اس وقت 20,000 کا لشکر موجود ہے، اسی طرح بصرہ میں طلحہ اور زبیر کے ہمراہ بھی 30,000 سے کم فوج نہیں ہے، ہمارے لیے اپنے مقصد کا پورا کرنا سخت دشوار ہے۔ سالم بن ثعلبہ بولا کہ ہم کو صلح ہو جانے تک کہیں الگ اور دور چلے جانا چاہیے۔ شریح نے بھی اسی رائے سے اتفاق ظاہر کیا، لیکن عبداللہ بن سبا بولا کہ یہ رائے بھی کمزور اور غیر مفید ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کرتا رہا اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخرکار سب نے عبداللہ بن سبا سے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ممکن ہے کہ اسی پر سب متفق ہو جائیں۔ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ بھائیوں، ہم سب کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ سب کے سب حضرت علی کے لشکر میں ملے جلے رہیں اور ان کے لشکر سے جدا نہ ہوں۔ بالفرض وہ اگر جدا بھی کر دیں اور ہم کو نکال بھی دیں تو ہم ان کے لشکر کے قریب ہی رہیں، زیادہ فاصلہ اختیار نہ کریں اور کہہ دیں کہ ہم اس لیے آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں کہ مبادا صلح نہ ہو اور لڑائی چھڑ جائے تو ہم بروقت شریک جنگ ہو کر آپ کی امداد کر سکیں۔ شریک لشکر یا قریب لشکر رہ کر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں لشکر جانبین سے جب ایک دوسرے کے قریب ہوں تو کسی صورت سے لڑائی چھڑ جائے اور صلح نہ ہونے پائے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے۔ جس وقت فریقین آپس میں لڑ پڑے تو ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ صبح اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کا لشکر جو مدینہ سے آپ کے ساتھ تھا شریک لشکر رہا، ان کا ایک حصہ الگ ہو کر لشکر کے قریب رہا تھا اور ایک حصہ لشکر سے جا ملا تھا۔ راستے میں بکر بن وائل اور عبد القیس وغیرہ قبائل بھی لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہو گئی۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر مقام قصر عبید اللہ کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہوئے۔ ادھر سے حضرت ام المؤمنین اور طلحہ اور زبیر بھی مع لشکر آ کر اسی میدان میں فروکش ہوئے۔ 3 روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خاموش پڑے رہے۔ اس عرصے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ ہم کو لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قعقاع بن عمرو کی معرفت مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم کو اس کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ صلح کی گفتگو کے دوران بھی حملہ آوری کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی ان کے بعض لشکریوں نے جنگ شروع کرنے کا تقاضا کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ایک روز ایک شخص نے حضرت علی سے استفسار کیا کہ آپ بصرہ کی طرف کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ فتنہ فرو کرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر بصرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے مد مقابل لوگ صلح اور آتشی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم مدافعت کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ طلحہ اور زبیر وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خروج کیا ہے، کیا آپ کے نزدیک ان کے پاس بھی کوئی دلیل خون عثمان کا بدلہ لینے کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اس خون کا معاوضہ لینے میں تاخیر کی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے اور حقیقت کا دریافت کرنا دشوار ہو تو فیصلہ احتیاط سے کرنا چاہیے، جلدی کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ اگر کل مقابلہ ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی تو ہمارا ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے یعنی دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم بن سلام اور حبیب کو حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حضرات اس اقرار پر جس کی حضرت قعقاع بن عمرو نے اطلاع دی ہے قائم ہیں تو لڑائی سے رکے رہیں جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے کہلا بھجوایا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت طلحہ صف لشکر سے نکل کر دونوں لشکروں کے درمیان میدان میں آ گئے۔ ان دونوں کو میدان میں دیکھ کر ادھر سے حضرت علی بھی اپنے لشکر سے نکلے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپس میں مل گئے۔ حضرت علی نے اول حضرت طلحہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے میرے خلاف اور میری دشمنی کے لیے یہ لشکر فراہم کیا ہے اور میرے مقابلے پر آئے ہو، کیا عند اللہ تم کوئی عذر پیش کر سکتے ہو اور اپنے اس کام کو جائز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے عثمان کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے اور وہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیجے گا، اور اے طلحہ کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کی تھی، لیکن میری گردن پر تلوار تھی، یعنی میں نے مجبوراً بیعت کی تھی، اور وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے ساتھ مشروط تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم کو وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوگے؟ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، مجھ کو یاد آ گیا، لیکن آپ نے میری روانگی سے پہلے مجھے یہ بات یاد نہ دلائی، ورنہ میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا، اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہیں لڑوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس آ کر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کو علی نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ میں ان سے کسی حالت میں لڑنا پسند نہیں کروں گا، میرا ارادہ ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پہلے سے ہی اس قسم کا خیال رکھتی تھیں، کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ چکی تھی، مگر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زبیر کی بات کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت زبیر سے کہنے لگے کہ آپ نے جب دونوں فریق میدان میں جمع کر دیے ہیں اور ایک دوسرے کی عداوت پر ابھار دیا تو اب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں۔ مجھ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور تنہا ہتھیار لگا کر حضرت علی کے لشکر کی طرف گئے اور ان کی فوج کے اندر داخل ہو کر ہر طرف پھر کر واپس آئے۔ حضرت علی نے ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ خبردار کوئی شخص ان سے متعرض نہ ہو اور ان کا مقابلہ نہ کرے، چنانچہ کسی نے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اگر ڈرتا تو تنہا علی کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا، بات صرف یہ ہے کہ میں نے علی کے سامنے قسم کھا لی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اور تم سے نہ لڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ قسم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام کو آزاد کر دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے علی کے لشکر میں عمار کو دیکھا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو گروہ باغی قتل کرے گا۔ غرض جنگ و پیکار کے خیالات اور ارادے
طرفین کے سرداروں نے بتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زبیر و طلحہ کی خدمت میں آئی، اور صلح کے تمام شرائط تیسرے دن شام کے وقت طے اور مکمل ہو گئی، اور یہ بات قرار پائی کہ کل صبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہو جائیں۔ دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دن کے عرصے میں عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلوائیوں کے گروہ کو، جو حضرت علی کے لشکر کے متصل پڑے ہوئے تھے، کوئی موقع اپنی شرارت آمیز ارادوں کے پورا کرنے کا نہ ملا تھا۔ اب جبکہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ صبح کو صلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بھر مشورے کرتے رہے۔ آخر سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر یعنی اہل جمل پر حملہ کر دیا۔ جس حصے میں فوج پر یہ حملہ ہوا اس نے بھی مدافعت میں ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروع ہو گئی تو فوراً ہر طرف طریفین کی فوجیں لڑائی میں مستعد ہو کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئیں۔ لڑائی کا یہ شور سن کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے خیموں سے نکلے اور شور و غل کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کی فوج نے اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر فرمانے لگے، افسوس، حضرت علی بغیر کشت و خون کیے باز نہ آئیں گے۔ ادھر شور و غل کی آواز سن کر حضرت علی اپنے خیمے سے نکلے اور شور و غل کی وجہ پوچھی تو وہاں پہلے سے ہی عبداللہ بن سبا نے اپنے چند آدمیوں کو لگا رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ طلحہ اور زبیر نے ہمارے لشکر پر اچانک بے خبری میں حملہ کر دیا ہے اور مجبوراً ہمارے آدمی بھی مدافعانہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ افسوس، طلحہ اور زبیر خون ریزی کیے باز نہ آئیں گے۔ یہ فرما کر اپنے فوج کے حصوں کو احکام بھیجنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔ غرض بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ فریقین کے سپہ سالاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبر و ناواقف رہے۔ تاہم فریقین کے لشکر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک ہی قسم کی منادی ہوئی کہ اس معرکے میں کوئی شخص بھاگنے کا تعاقب نہ کرے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرے، نہ کسی کا مال و اسباب چھینے۔ یہ منادی طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جانب سے بھی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی، جو دلیل اس امر کی ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت و دشمنی موجود نہ تھی، بلکہ دونوں فریق اس لڑائی کو بہت ہی گراں اور ناگوار محسوس کر رہے تھے اور مجبوراً میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے، اور ان سبائی اور بلوائی جماعت کے سرداروں نے حضرت علی کے ارد گرد رہ کر اپنی جان فروشی اور جان فشانی کے نظارے ان کو دکھائے۔ کعب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میدان قتال کی طرف چلیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی سواری کو دیکھ کر لوگ قتال سے رک جائیں اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت ام المؤمنین نے آمادگی ظاہر کر دی اور فوراً اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ آپ کے ہودج پر لوگوں نے احتیاط کی غرض سے زرہیں پھیلا دی تھیں اور اونٹ کو ایسے موقع پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں سے لڑائی کا ہنگامہ خوب نظر آتا تھا، مگر توقع کے خلاف بجائے اس کے کہ لڑائی کم ہوتی اور رکتی، اس اونٹ یعنی حضرت ام المؤمنین کی سواری کو دیکھ کر لڑائی میں اور بھی زیادہ اشتعال و اشتداد پیدا ہو گیا۔ لڑنے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سپہ سالار میدان جنگ میں تشریف لائی ہیں اور ہم کو زیادہ بہادری کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ ادھر سے حضرت علی نے اہل جمل کی شدت و چیرہ دستی دیکھ کر خود مسلح ہو کر حملہ آور ہونا اور اپنی فوج کو ترغیب جنگ دینا ضروری سمجھا۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت طلحہ کے پاؤں میں ایک تیر لگا اور تمام موضع خون سے بھر گیا۔ اس تیر کا زخم نہایت اذیت رساں تھا اور خون کسی طرح نہ رکتا تھا۔ حضرت طلحہ کی یہ حالت حضرت قعقاع بن عمرو نے دیکھی، جو حضرت علی کے لشکر میں شامل تھی، اور فرمایا کہ اے ابو محمد، آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فوراً بصرہ میں واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ بصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بصرہ میں داخل ہوتے ہی وہ زخم کے صدمے سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے، وہیں مدفون ہوئے۔ مروان بن حکم اس لڑائی میں حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر میں شامل تھا۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت طلحہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی علی کا مقابلہ ہرگز نہ کروں گا۔ اسی خیال میں وہ لشکر سے الگ ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی کی باتوں پر غور کر رہے تھے اور حضرت زبیر و علی کی گفتگو اور عمار بن یاسر والی پیشن گوئی کو یاد کر کے اس لڑائی میں بالکل جدا اور غیر جانبدار ہونا چاہتے تھے۔
اس حالت میں مروان بن حکم نے ان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتے اور صاف بچ کر نکل جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا۔ اس نے مروان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ مروان نے چادر سے اپنا منہ چھپا کر کہ کوئی شناخت نہ کر لے ایک زہر آلود تیر کمان میں جوڑ کر حضرت طلحہ کو نشانہ بنایا۔ یہ تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو زخمی کر کے گھوڑے کے پیٹ میں لگا، جو اتفاقاً اس طرف سامنے آ گیا تھا، اور گھوڑا حضرت طلحہ کو لیے ہوئے گر گیا۔ حضرت طلحہ نے اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو، جو اتفاقاً اس طرف سامنے آ گیا، بلوایا اور اس کے ہاتھ پر یا حضرت قعقاع کے ہاتھ پر جو وہاں آ گئے تھے نیابتاً حضرت علی کی بیعت کی، اور اس تجدید بیعت کے بعد بصرہ میں آ کر انتقال فرمایا۔ حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ کے لیے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فرماتے اور افسوس کرتے رہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے سے ہی ارادہ فرما چکے تھے کہ حضرت علی سے نہیں لڑیں گے، میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور بڑھ کر ان کو لڑائی کے لیے ٹوکا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہ لڑوں گا، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کا بانی سمجھ کر سخت ناراض تھے۔ انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہر ایک وار کو روکتے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے اور خود ان پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر رہ گئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر چل دیے۔ اہل بصرہ سے احنف بن قیس اپنے قبیلے کی ایک بڑی جمعیت لیے ہوئے دونوں لشکروں سے الگ بالکل غیر جانبدار حالت میں ایک طرف خیمہ زن تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سے دونوں طرف کے سرداروں کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے نکل کر احنف بن قیس کی لشکرگاہ کے قریب سے ہو کر گزرے تھے۔ احنف بن قیس کے لشکر سے ایک شخص عمرو بن جرموز حضرت زبیر کے پیچھے ہو لیا اور قریب پہنچ کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے اور کوئی مسئلہ ان سے دریافت کرنے لگا، جس سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نسبت کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا، لیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔ وہ ارادہ فاسد سے ان کے ہمراہ ہوا تھا۔ وادی الصبا میں پہنچ کر نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ بحالت نماز جب کہ یہ سجدے میں تھے، عمرو بن جرموز نے ان پر وار کر دیا۔ وہاں سے وہ سیدھا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اول کسی شخص نے آ کر حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، مگر ساتھ ہی اس کو جہنم کی بشارت بھی دے دو۔ جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس حضرت زبیر کی تلوار دیکھی تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ اے ظالم، یہ وہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ عمرو بن جرموز پر ان الفاظ کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ حضرت علی کی شان میں ان کے سامنے ہی چند گستاخانہ الفاظ کہہ کر اور تلوار خود ہی اپنے پیٹ میں جھونک کر مر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیحدگی۔ لڑائی کے شروع ہی میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میدان جنگ سے جدا ہو گئے تھے۔ قبائل کے افسر اور چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لیے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ خود اس کوشش میں مصروف تھیں کہ کسی طرح لڑائی رکے اور صلح کی صورت پیدا ہو، لہٰذا اس طرح یعنی اہل جمل کی طرف فوج کو لڑانے والا کوئی ایک سردار نہ تھا۔ لڑنے والوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم لڑائی میں جو کوشش کر رہے ہیں یہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منشا اصلی ہے یا نہیں۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا تمام لشکر حضرت علی کی نسبت یہ خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے صلح کی گفتگو کر کے ہم کو دھوکہ دینا چاہا اور پھر ظالمانہ طور پر اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں وہ اپنے لشکر کو لڑنے اور مدافعت کرنے سے روک بھی نہیں سکتی تھیں۔ ادھر اہل بصرہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو خبریں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پہلے سنی تھیں کہ وہ اہل بصرہ کو قتل کر کے ان کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنا لیں گے، وہ صحیح تھیں۔ غرض 10,000 سے زیادہ مسلمان دونوں طرف مقتول ہوئے اور آخر تک اصل حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوئی کہ یہ لڑائی کس طرح شروع ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنے فریق مقابل ہی کو ظالم اور خطا کار سمجھتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود لشکر کی سپہ سالاری فرما رہے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے ایسے سخت حملے ہوئے
کہ اہل جمل کو پسپا ہونا پڑا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حملہ آور فوج کی زد میں آ گیا۔ اسی اونٹ کی مہار کعب کے ہاتھ میں تھی۔ وہی حضرت عائشہ کو مشورے دے کر میدان جنگ کی طرف لائی تھی کہ شاید کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے۔ جب حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حملہ آور فوج کسی طرح نہیں رکتی اور اونٹ کو بچانے کے لیے بصرہ والوں نے جو اول پسپا ہو گئی تھی اثر نو اپنی قدم جما لیے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تلوار چل رہی ہے، تو انہوں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اونٹ کی مہار چھوڑ کر قرآن مجید کو بلند کر کے آگے بڑھو اور لوگوں کو قرآن مجید کے محاکمے کی طرف بلاؤ اور کہو کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر یوں ہی اعلان کیا۔ عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے ایک لخت ان پر تیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بصرہ میں اور بھی جوش ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے ارد گرد لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ اہل بصرہ برابر قتل ہو رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ تک حریف کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ حضرت علی نے اس کیفیت کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا کہ جب تک یہ ناقہ میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا لڑائی کے شعلے کبھی فرو نہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ لڑائی اور کشت و خون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کجاوا پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ قاتلین عثمان پر بددعا کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس ناقے کو کسی طرح مارو۔ جس وقت ناقہ گرا فوراً لڑائی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی کی طرف سے اشتر جو بلوائیوں کا سر گروہ تھا اس وقت میدان جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اسی طرح اور بھی بلوائی سردار اور سبائی لوگ خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت علی کی طرف سے پیہم کئی زبردست حملے ہوئے، مگر اہل جمل نے ہر ایک حملے کو بڑی ہمت و شجاعت کے ساتھ روکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم ان حملوں کو روکنے میں زخمی ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عتاب، جندب بن زہیر اور عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جمل کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 72 زخم آئے تھے۔ ناقے کی مہار ایک بعد دیگرے لوگ پکڑتے جاتے اور شہید ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سینکڑوں آدمی ناقے کی مہار پر شہید ہو گئے۔ آخرکار اہل جمل نے ایسا سخت حملہ کیا کہ ناقے کے سامنے دور تک میدان صاف کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ کر پھر حملہ کیا اور آگے بڑھایا۔ کئی مرتبہ ناقے کے سامنے لڑائی والوں کی صفیں آگے بڑھیں اور پیچھے ہٹیں۔ آخرکار ایک شخص نے موقع پا کر ناقے کے پاؤں میں تلوار ماری اور ناقہ چلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناقہ کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے حملہ کر کے ناقے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے ساتھ تھے، حکم دیا کہ جا کر اپنی بہن کی حفاظت کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ قعقاع بن عمرو، محمد بن ابی بکر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کجاوے کی رسیاں کاٹ کر کجاوے کو اٹھا کر لاشوں کے درمیان سے الگ لے جا کر رکھا اور پردے کے لیے ان پر چادریں تان دیں۔ حضرت علی خود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر السلام علیکم کے بعد کہا، اماں جان، آپ کا مزاج بخیر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری بھی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ اس کے بعد سرداران لشکر ایک بعد دیگرے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کو حاضر ہوئے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کاش میں آج کے واقعے سے 20 برس پہلے مر جاتی۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی سے اس قول کو روایت کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ کاش میں آج سے 20 برس پہلے مر جاتا۔ اس جنگ کا نام جمل اس لیے مشہور ہوا ہے کہ حضرت عائشہ جس جمل پر سوار تھیں وہی جمل لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، جس میں سے 9,000 آدمی میدان جنگ میں کام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں 20,000 تھی، جس میں سے 1,070 آدمی کام آئے۔ حضرت علی نے تمام مقتولین کے جنازے کی نماز پڑھی، سب کو دفن کرایا۔ لشکرگاہ اور میدان جنگ میں جو مال و اسباب تھا
اس کے متعلق منادی کرا دی کہ جو شخص اپنے مال و اسباب کی شناخت کرے وہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی نے بصرہ میں لے جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث ابن ابی طلحہ کے پاس ٹھہرایا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں داخل ہوئے۔ تمام اہل بصرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ عبداللہ بن خلف اس معرکے میں کام آ گئے تھے، لہٰذا عبداللہ بن خلف کی والدہ نے حضرت علی کو دیکھ کر بہت کچھ سخت و سست کہا، مگر حضرت علی نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بعض ہمراہیوں نے کچھ گرا محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں چونکہ ضعیف ہوتی ہیں اس لیے ہم تو مشترکہ عورتوں سے بھی درگزر ہی کیا کرتے ہیں، اور یہ تو مسلمان عورتیں ہیں، ان کی ہر ایک بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے بڑی تعظیم و تکریم کا برتاؤ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے۔ پھر تمام معاملات میں ہر طرح صلح صفائی ہو گئی۔ حضرت علی نے بھی معذرت کی اور حضرت عائشہ نے بھی معذرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے بصرہ کا حاکم اور گورنر مقرر فرما کر محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ سامان سفر کی تیاری کریں۔ چنانچہ یکم ماہ رجب سن 36 ہجری کو ہر قسم کا سامان سفر درست کر کے حضرت علی نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رؤسائے بصرہ کی 40 عورتوں اور محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ سے روانہ کر دیا۔ کئی کوس تک خود بطریق مشایعت ہمراہ آئے اور دوسری منزل تک حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچانے آئے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مکہ مکرمہ گئیں اور ماہ ذی الحجہ تک مکہ میں رہیں۔ وہاں حج ادا کر کے محرم سن 37 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ جنگ جمل میں بہت سے بنو امیہ بھی شریک تھے اور اہل جمل کی طرف سے لڑے تھے۔ لڑائی کے بعد مروان بن حکم، عتبہ بن ابی سفیان، عبد الرحمن و یحییٰ برادران مروان وغیرہ تمام بنو امیہ بصرہ سے شام کی طرف چل دیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معرکہ جمل میں زخمی ہو گئے تھے، بصرہ میں ایک شخص ازدی کے یہاں پناہ گزین ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو بھیج کر انہیں بلوایا اور اپنے ہمراہ لے کر مکے کو روانہ ہوئی۔ فرقہ سبائیہ کی ایک اور شرارت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ سے روانہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے بیت المال کو کھولا اور اس میں جس قدر زر نقد تھا وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جو معرکہ جمل میں حضرت علی کے زیر علم لڑے تھے۔ ہر شخص کے حصے میں 500 درہم آئی تھی۔ یہ روپیہ تقسیم کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ملک شام پر حملہ آور ہو کر فتح یاب ہو گئی تو تمہارا مقررہ وظائف کے علاوہ اتنا ہی روپیہ اور دیا جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ، جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی حضرت علی کے خلاف اعلانیہ بدزبانیاں شروع کر چکا تھا، اور اس بدزبانی اور طعن و تشنیع کے لیے حضرت علی کے اس حکم کو وجہ قرار دی تھی کہ آپ نے مال و اسباب کے لوٹنے سے منع کر دیا تھا۔ اب تک تو اس حکم کے خلاف یہ فرقہ شکایات کرتا اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا۔ اب جب کہ ہر ایک لشکر کو 500 درہم ملے تو اس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ مخالفت یہاں تک سختی و شدت کے ساتھ شروع کی کہ حضرت علی کے لیے ان کی طرف سے چشم پوشی اختیار کرنا دشوار ہو گیا۔ حضرت علی نے جس قدر اس گروہ کو نصیحت و فہمائش کی، اسی قدر اس نے شوخ چشمی سے ترقی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ ایک روز سب کے سب بصرہ سے نکل کر چل دیے۔ حضرت علی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ملک میں جا کر فساد برپا نہ کریں۔ ان کے تعاقب کے لیے آپ بصرہ سے لشکر لے کر نکلے، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے اور غائب ہو کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو حضرت علی کا فدائی اور طرفدار ظاہر کیا تھا، اور حضرت علی کی محبت کے پردے میں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سامان مہیا کیے تھے۔ اب تک وہ حضرت علی کے شہدائیوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا اور لوگوں کو بہکاتا تھا، لیکن اب فتح بصرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سبائی گروہ نے دیکھا کہ حضرت علی کی مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ بلا تعامل مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ یہی گروہ جو در حقیقت مسلمان نما یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا،
آئندہ چل کر گروہ خوارج کے نام سے نمودار ہونے والا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں، خفیہ سوسائٹیوں اور خفیہ انجمنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا ہے جس میں یہ دشمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دیوانیوں میں مصروف نہ رہا ہو۔ کبھی یہ ابو لولو اور اس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، کبھی یہ عبداللہ بن سبا اور سبائیہ گروہ کی صورت میں دیکھا گیا، کبھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا، کبھی یہ عباسیوں اور علویوں کی سازش بنو امیہ کے خلاف کرتا تھا، کبھی یہ عباسیوں کے خلاف علویوں کی طرف سے کوشش میں مصروف تھا، کبھی اس کا نام فدائی اسماعیلیہ گروہ ہوا، کبھی اس نے فری میسنز کی شکل اختیار کی، کبھی اس خفیہ سوسائٹی نے نہائلسٹ اور انارکسٹ کی شکل و صورت میں ظہور کیا، کبھی اس نے ڈپلومیسی اور پالیسی کا جامہ پہنا، کبھی شہنشاہیوں اور بادشاہوں کی وزارت خارجہ کے دفتروں میں اس کو جگہ ملی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر ایام سے پہلے کا تمام زمانہ بھی ان خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں ہے۔ کبھی یہ بابل میں ہاروت و ماروت اور حضرت حزقیل و دانیال کی تدابیر کے کامیاب بنانے میں مصروف تھا، کبھی اس نے بابلیوں کو یکلخت برباد کر دیا، کبھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم الشان سلطنت کو مٹا کر چانکیہ برہمی کے ذریعے چندرگپت کو کامیاب بنایا، کبھی اس گروہ نے رستم کو ہلاک کر کے کیانیوں کے مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی، کبھی اس نے بودھ مذہب کو ہی نہیں بلکہ بودھوں کی حکومت، تمدن، معاشرت وغیرہ ہر ایک چیز کو ہندوستان سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، کبھی جولیس سیزر کو قتل کرا کر سلطنت روما کی عظمت و شوکت کے طلسم کو مٹایا۔ غرض کی دنیا میں صرف 20-25 سال ہی ایسے گزرے ہیں جب اس سازشی خفیہ گروپ کو ہم معدوم وغیرہ معدوم پاتے ہیں، اور یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ خفیہ گروہ برابر دنیا میں موجود پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس تاریخ کے پڑھنے اور سننے والوں اور خلافت راشدہ کے نصف آخر کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو اس دشمن اسلام خفیہ سازشیں کرنے والے گروہ کو چشم گرم سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرقہ سبائیہ جو علل اعلان اظہار مخالفت کر کے بصرہ سے فرار ہوا، اس نے بہت جلد عراق عرب کے مختلف مقامات میں منتشر ہو کر اوباش اور واقعہ پسند لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی اور پہلا صوبہ سجستان کا رخ کر لیا۔ مدعا ان لوگوں کا یہ تھا کہ ایک بعد دیگرے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفۃ المسلمین کو یہ موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت پھر قائم کر سکیں۔ ایرانی صوبوں میں وہ بغاوت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ حضرت علی کو اطمینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہو اور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجستان کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا حال سن کر عبد الرحمن بن جروتائی کو اس اتصال کی غرض سے روانہ کر دیا۔ ان لوگوں سے جب مقابلہ ہوا تو لڑائی میں عبد الرحمن جروتائی شہید ہوئے۔ یہ خبر سن کر ربیع بن قاس 4000 کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ان اوباشوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا تھا۔ اسی عرصے میں جنگ صفین کے لیے طرفین سے تیاریاں شروع ہو گئیں اور ان مسلم نما یہودیوں یعنی گروہ سبائیہ نے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا، چنانچہ وہ ہر ایک ممکن اور مناسب طریقے سے آ کر لشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کوفہ کا دارالخلافہ بننا۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کو قابو میں لانا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کو اپنا قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔ حضرت علی کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی، اس لیے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیز یہ کہ مدینہ کے مقابلے میں کوفہ دمشق سے قریب تھا، کوفہ کا اثر ایرانی صوبوں پر بھی زیادہ پڑتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ کے شرفاء یعنی صحابہ اکرام میں سے اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور ہو کر باہر چلے گئے تھے، اور ہر ایک شخص جو کسی صوبے کا عامل ہو کر مدینہ سے روانہ ہوتا وہ اپنے ہمراہ ایک جمعیت اپنے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ضرور لے کر جاتا تھا کہ وہاں رعب قائم رہے اور انتظام ملکی میں سہولت رہے۔
لہٰذا مدینہ منورہ کی جمعیت عہد عثمانی میں منتشر ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینہ کو سب سے بڑی اور مرکزی طاقت بنا رکھا تھا اور اسی کی خلافت اسلامیہ کی ضرورت بھی تھی، لیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلفاء کو خود میدان جنگ میں جانے اور سپہ سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیں لے کر میدان جنگ میں نکلیں اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کریں۔ یہی مجبوری تھی جو آخر کار نظام خلافت کے لیے بے حد مضر ثابت ہوئی۔ لہٰذا اس حالت میں ان کے لیے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کر کے خود مع لشکر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس جگہ یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ قاتلین عثمان اور بلوائیوں میں سے ایک حصہ عبداللہ بن سبا کی کوششوں سے معاف ہو کر اس کا معتقد بن چکا تھا اور اس کو عبداللہ بن سبا کی جماعت کہہ سکتے تھے، لیکن اس سبائی جماعت میں چونکہ بہت سے فریب خوردہ مسلمان اپنی سادہ لوحی سے شریک تھے، لہٰذا اصل سبائی جماعت جو بطور تخم کے کام کرتی تھی اور صرف چند افراد پر مشتمل تھی، اور وہ جس وقت جیسی ضرورت سمجھتی تھی اپنے گروہ میں اسی قسم کے لوگوں کو شامل کر کے انہی میں سے کسی کو سردار بنا لیتی تھی اور جن لوگوں سے پہلے کام لے رہی تھی ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں سبائی جماعت نے تمام بلوائیوں سے کام لیا اور جنگ جمل تک ان کے بڑے حصے سے کام لیتی رہی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اور عیب چینی کا کام جب شروع ہوا تو بلوائی لوگوں کا بڑا حصہ اس سبائی جماعت سے الگ تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ رہے اور اپنی کارگزاریوں اور جان فشانیوں کی بدولت ان کو دربار خلافت میں کافی رسوخ بھی حاصل ہو گیا۔ کوفہ میں جب حضرت علی نے اقامت اختیار فرمائی تو کوفیوں کے اعتبار و اعتقاد نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی۔ اس طرح قاتلین عثمان کا حضرت علی کے لشکر میں نہ صرف پناہ گزین بلکہ با اعتبار ہونا اور بھی باعث اس کا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی، کیونکہ جو لوگ قاتلین عثمان سے قصاص لینا ضروری سمجھتے تھے وہ جب ان قاتلین میں سے بعض کو حضرت علی کے لشکر میں باعزت دیکھتے تھے تو باوجود اس کے کہ ان کو امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی فضیلت تسلیم تھی، پھر بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ امیر معاویہ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے علم مخالفت بلند کر دیا تھا۔ امارت مصر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد کو برطرف کر کے محمد بن ابی حذیفہ مصر پر قبضہ کر چکے تھے، جیسا کہ پہلی قسطوں میں بتایا جا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا عامل بنا کر مدینہ منورہ سے روانہ کر دیا تھا۔ قیس بن سعد اپنے ہمراہ صرف 7 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچتے ہی محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے۔ مصر میں یزید بن الحرث اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خون عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قیس کی بیعت سے اس عذر کے ساتھ انکار کر دیا کہ ہم کو بھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان کا معاملہ کس طرح طے ہوتا ہے، جب یہ معاملہ طے ہو جائے اس وقت ہم بیعت کر لیں گے، اور جب تک بیعت نہیں کرتے اس وقت تک خاموش ہیں، تمہاری مخالفت نہ کریں گے۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اخلاق اور اپنی قابلیت سے مصر میں پورے طور پر قوت حاصل کر لی اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی حاصل کی۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اب ہمارے اوپر حملہ آوری ہوگی۔ ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو بخوبی قوت و قبولیت حاصل ہے اور وہ علی کے بھیجے ہوئے اور انہی کے ہمدرد و خواہاں ہیں، پس حضرت علی جب کوفہ کی طرف حملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کو حکم دیں گے کہ تم دوسری طرف مصر سے فوج لے کر حملہ کرو۔ جب دو طرف سے ملک شام پر حملہ ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرتاً اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بخوبی مل گئی تھی۔ دوسرا، انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی بھی بالکل نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود پیراہن اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ وہ روزانہ اس خون آلود پیراہن اور ان انگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں ممبر پر رکھتے تھے
اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر آہوزاری کرتے تھے۔ شام کا صوبہ چونکہ ہر وقت قیصر روم کے حملوں کا مقام بن سکتا تھا، لہٰذا ملک شام میں پہلے سے ہی زبردست فوج حمایتاً موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھا لی تھیں کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لیں گے اس وقت تک فرش پر نہ سوئیں گے اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں گے۔ ملک عرب کے نامور اور بہادر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی خاطر مدارت بجا لانے میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمی نہ کرتے تھے۔ کام کے آدمی کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی دل جوئی کرنے میں ان سے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعوے اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنے آپ کو حضرت عثمان کا وارث بنا کر مظلوم ظاہر کرنے سے غافل نہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو 1 سال کی مہلت مل چکی تھی، جس میں سوائے ان تیاریوں کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا، لیکن حضرت علی کو اس عرصے میں برابر مصروفیت درپیش رہی۔ اگرچہ کوفہ میں تشریف لانے کے بعد بظاہر حضرت علی کے دائرہ حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام ممالک اسلامیہ شامل تھے، لیکن ان کو ان اسلامی ممالک میں وہ اثر اور وہ اقتدار حاصل نہ ہوا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلیفہ اسلام کو حاصل تھا۔ حجاز، یمن، عراق، مصر، ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرمان برداروں کے ساتھ ایسے لوگ بھی برابر پائے جاتے تھے جو حضرت علی پر اعتراضات کرتے اور ان کے طرز عمل پر نکتہ چینی کرنے میں خوب سرگرم و مستعد پائے جاتے تھے، لہٰذا حضرت علی کسی صوبے سے پوری فوجی امداد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔ اگرچہ وہ صرف ملک شام پر تصرف رکھتے تھے، لیکن سارا کا سارا ملک ان کا ہم خیال تھا اور تمام ملک میں ان کو پوری قبولیت حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو معرکہ آرائی کرنی پڑے گی، اس کا یقین ان کو پہلے سے ہو چکا تھا، لہٰذا سب سے بڑی تدبیر جو انہوں نے پیشتر کی یہ تھی کہ مصر کی جانب سے حملہ آوری کے امکان کو دور کیا۔ حضرت امیر معاویہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت و قابلیت سے بہت مروب تھے۔ ان کی خوش قسمتی سے ایک ایسی وجہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے ارادے اور خواہش میں پورے کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد کو خط لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔ قیس بن سعد نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم ہے حضرت علی قتل عثمانی کی سازش میں ہرگز شریک نہ تھی۔ ان کے ہاتھ پر جب کہ لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو پھر تم ان کو مقابلے اور مخالفت کرنی چاہیے۔ اب حضرت امیر معاویہ مجبور تھے کہ حضرت علی کے حملہ آور ہونے سے پہلے مصر پر پوری طاقت سے حملہ آور ہو کر قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطرے کو مٹا دیں اور پھر حضرت علی کے حملے کو روکیں، لیکن یہ کام خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ اگر مصر کی لڑائی میں ذرا بھی طوالت ہو جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے جلد اپنی طاقت اس طرف واپس نہ لا سکیں تو پھر تمام ملک شام حضرت علی کے قبضے میں ہوتا اور حضرت امیر معاویہ کے لیے کوئی مفر باقی نہ تھا۔ ادھر قیس بن سعد لڑائی کو ٹالنا اور وقت کو گزارنا چاہتے تھے کہ حضرت علی کے حملہ آور ہونے کی خبر ان کو پہنچ جائے تو فوراً وہ مصر کی طرف سے فوج لے کر حضرت امیر معاویہ کو مجبور کر دیں۔ اسی دوران میں قیس بن سعد کا ایک مراسلہ حضرت علی کی خدمت میں کوفہ پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ مصر کے اندر بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کسی قسم کی سختی کو مناسب نہیں سمجھا جائے۔ حضرت علی کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جائے کہ وہ سکوت اختیار کرنے والوں سے لڑیں اور ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں، اس طرح آزاد اور خاموش نہ رہنے دیں۔ چنانچہ یہ حکم قیس بن سعد کے پاس بھیج دیا گیا۔ قیس بن سعد نے اس حکم کی تعمیل کو غیر ضروری اور مضر خیال کر کے حضرت علی کو لکھا کہ وہ لوگ فی الحال خاموش ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان رساں نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا گیا تو وہ سب کے سب آپ کے دشمنوں سے جا ملیں گے اور بے حد نقصان رساں ثابت ہوں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو اسی حال میں رہنے دیا جائے۔ اس خط کے پہنچنے پر حضرت علی کے سفیروں نے ان کو یقین دلایا کہ قیس بن سعد ضرور امیر معاویہ سے ساز باز رکھتے ہیں۔ حضرت علی اس بات کے ماننے میں متعمل تھے اور قیس بن سعد کو مصر کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ قیس بن سعد کی نسبت حضرت علی کے دربار میں شبہ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اعلانیہ اپنے دربار میں قیس بن سعد کی تعریفیں بیان کرنی شروع کر دیں اور لوگوں سے کہنے لگے کہ قیس ہمارے طرفدار ہیں
ان کے خطوط بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ وہ ضروری باتوں کی ہم کو اطلاع بھی دیتے ہیں۔ کبھی لوگوں کے مجمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن سعد نے مصر میں خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دمشق سے امیر معاویہ کی ان باتوں کا حال حضرت علی کو ان کے جاسوسوں نے بلا توقف لکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے قیس بن سعد کو مصر کی امارت سے فوراً معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر نے مصر میں پہنچ کر اپنی امارت اور قیس بن سعد کی معزولی کا فرمان دکھایا تو قیس بن سعد بہت ملول و افسردہ ہوئے اور مصر سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سے تشریف لے آنے کے بعد کسی کی حکومت نہ تھی۔ وہاں بعض ایسے اشخاص بھی موجود تھے جو حضرت علی کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے اور ان کے ہر ایک حکم اور ہر ایک فعل کو واجب التعمیل اور واجب الاقتداء یقین رکھتے تھے، اور ایسے لوگ بھی بکثرت موجود تھے جو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص نہ لیے جانے کے سبب سخت بے چین اور اس معاملے میں حضرت علی کی ڈھیل اور درگزر کو سخت قابل اعتراض سمجھتے اور ان کو نشانہ ملامت بنانے میں ذرا نہ چوکتے تھے۔ قیس بن سعد جب مدینہ پہنچے تو ان کے تعاقب ہی میں حضرت امیر معاویہ نے مروان بن حکم کو روانہ کر دیا کہ جس طرح ممکن ہو قیس بن سعد کو ترغیب دے کر لے آؤ۔ مروان بن حکم نے قیس بن سعد کو اول سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دق ہو کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں تمام حالات زبانی سنائے اور حضرت علی نے مطمئن ہو کر ان کو اپنی مصاحبت میں رکھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر مروان کو لکھا کہ اگر تو 1,00,000 جنگجو لشکر سے علی کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس علی کے پاس چلے گئے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہنچ کر ان لوگوں کو جو سکوت کی حالت میں تھے اعلان دے دیا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت قبول کرو اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں داخل ہو، ورنہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور سختی برتنے میں جلدی نہ فرمائیے، زیادہ نہیں تو چند روز کی مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنے معال کار پر غور کر لیں۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ تم کو قطعاً مہلت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اس نئے عامل سے یہ جواب سن کر فوراً اپنی حفاظت کا معقول انتظام کر لیا اور مدافعت پر آمدہ ہو بیٹھے۔ محمد بن ابی بکر ان لوگوں کے ساتھ جنگ صفین کے ختم ہونے کے بعد تک الجھے رہے اور حضرت امیر معاویہ مصر کی جانب سے بالکل بے فکر ہو کر جنگ صفین کی تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی میں مصر کو فتح کر کے ممالک اسلامیہ میں شامل کیا تھا۔ جب بلوائیوں نے مدینہ میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا تھا تو یہ مدینہ میں موجود تھے۔ بلوائیوں کے نامناسب طرز عمل اور اس فساد کے نتیجے پر غور کر کے انہوں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کو ہمراہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں نہایت خاموشی سے حالات پر غور کرتے اور واقعات کی خبریں سنتے رہے۔ اول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حال سنا، پھر خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے قاتلین عثمان غنی سے قصاص لینے میں تعامل فرمایا۔ پھر سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بصرہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں اور امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کر کے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر سنا کہ حضرت علی بھی بصرہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد سنا کہ جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر دونوں شہید ہو گئی اور حضرت علی بصرہ پر قابض و متصرف ہو کر اور وہاں عبداللہ بن عباس کو عامل مقرر کر کے کوفہ میں تشریف لے آئی اور ملک شام پر حملے کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ بھی مقابلے پر آمادہ و مستعد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں اور وہاں اس مسئلہ خلافت میں دخیل ہو کر اس کو طے کرا دوں۔ جنگ جمل سے قبل خلافت کے دعوے دار 4 شخص تھے۔ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خلیفہ منتخب ہو ہی گئے تھے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ دوم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بصرہ والے ان کے حامی اور مددگار تھے۔
اور ان کے مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ سوم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوفہ میں ان سے عقیدت رکھنے اور ان کو مستحق خلافت سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چہارم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ملک شام کے گورنر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ذمہ دارانہ عہدوں پر منصوب اور عرصہ دراز سے شام کی حکومت پر مامور تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار اور وارث ہونے کی وجہ سے ان کے خون کا دعویٰ کرتے اور قصاص چاہتے تھے۔ اب طلحہ اور زبیر کی شہادت کے بعد صرف دو ہی شخص باقی رہ گئے تھے۔ امیر معاویہ کہتے تھے کہ حضرت علی صرف ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ اکثر جلیل القدر صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینہ سے باہر تھی، حالانکہ اس سے پہلے بیعت خلافت میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی رہی ہے۔ اس انتخاب میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قاتلین عثمان کو حضرت علی نے اپنے لشکر میں پناہ دی رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ امیر معاویہ خدمت اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، رشتے میں، سابق الاسلام ہونے میں ہرگز میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غرض دونوں ایک دوسرے کے مقابل دعاوی رکھتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب آخر وقت تک آپ سے خوش رہے، لہٰذا اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش اور گوشہ نشین رہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا کسی ایک شخص پر اتفاق و اجماع ہو جائے۔ دوسرے بیٹے محمد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ عرب کے عمائدین و با اثر اور صاحب الرائے لوگوں میں سے ہیں، جب تک آپ دخل نہ دیں گے معاملہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بیٹوں کی تقریریں سن کر کہا کہ عبداللہ کے مشورے میں دین کی بھلائی اور محمد کے مشورے میں دنیا کی بہتری ہے۔ اس کے بعد کچھ سوچ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے روانہ ہو کر دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کی تشریف لانے کو بہت ہی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے جاتے ہی امیر معاویہ سے کہا کہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبے میں برحق ہیں۔ ابتداً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے احتیاط کے ساتھ ملتے رہے، لیکن پھر ان پر پورے طور پر اعتماد کر کے ان کو اپنی حکومت کا رکن اور مشیر و وزیر بنا لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کا خون آلود قمیض اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں روزانہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریج کم ہونے لگے گا۔ مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں کی نمائش کبھی کبھی خاص موقعوں پر کی جائے۔ اس رائے کو حضرت امیر معاویہ نے پسند فرمایا، اور وہ گریہ وزاری جو روزانہ قمیص کو دیکھ کر لوگ کیا کرتے تھے موقوف ہوئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو یہ بھی سمجھایا کہ حضرت علی در حقیقت واقعہ جمل کے بعد اپنی فوجی طاقت کو بہت کچھ کمزور بنا چکے ہیں، کیونکہ جنگ جمل میں اہل بصرہ کے 8-9 ہزار آدمی مارے گئے، جن میں بڑے بڑے نامی سردار تھے۔ اب جو اہل بصرہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کر لڑائی میں پوری جان فشانی نہیں دکھائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سارے کے سارے سپاہی ایک دل اور آپس میں پورے طور پر متفق نہیں ہیں۔ یہ اندازہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلط نہ تھا، اور اس حقیقت سے سبائی فرقہ بھی ناآشنا نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں تشریف لا کر ملک شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر بصرہ سے روانہ ہوئی۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما کر مقام نخیلہ کی طرف تشریف لے گئے اور ترتیب لشکر میں مصروف ہو گئے۔ یہیں عبداللہ بن عباس بھی اہل بصرہ کا لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت علی نے یہاں زیاد بن نصر حادثی کو 8000 فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریح بن ہانی کو 4000 کی جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا اور خود نخیلہ سے کوچ کر کے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود ثقفی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو 3000 کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی مدائن سے روانہ ہو کر رقہ کی جانب چلے۔
رقا کے قریب دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیاد، شریح، معقل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہو گیا۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر عظیم لیے ہوئے ملک شام کی قصد سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ابو الاعور سلمہ کو ایک دستہ فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش روانہ کیا۔ حضرت علی نے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد اور شریح دونوں سرداروں کو پھر مقدمۃ الجیش کے آگے روانہ کیا۔ زیاد اور شریح کو حدود شام میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ ابو الاعور سلمہ لشکر شام لیے ہوئے آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت علی کو اطلاع دی۔ حضرت علی نے اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب زیاد شریح تک پہنچے تو تمام لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ لے کر زیاد اور شریح کو میمنہ اور میسرہ کی سرداری پر متعین کر دینا، اور جب تک لشکر شام تم پر حملہ آور نہ ہو اس پر حملہ آور نہ ہونا۔ اشتر نے پہنچ کر تمام کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد اور شریح کو میمنہ اور میسرہ سپرد کر دیا۔ ادھر ابو الاعور بھی مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ صبح سے شام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے، لیکن شام کے وقت ابو الاعور نے حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئی۔ اگلے دن صبح کو ابو الاعور صف لشکر سے نکل کر میدان میں آیا۔ ادھر سے ہاشم بن عتبہ نے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں لڑتے رہے، پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کو واپس ہو رہے تھے کہ اشتر نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ابو الاعور نے بھی اپنے آدمیوں کو حملہ آور کیا۔ شام تک کشت و خون جاری رہا۔ رات کی تاریکی نے حائل ہو کر لڑائی کو ملتوی کیا۔ فریقین اپنے اپنے خیموں میں رات بسر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا لشکر لیے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ حضرت علی نے لڑائی اور حملہ آوری موقوف کرا کر اشتر کو حکم دیا کہ تم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کر پانی پر قبضہ کرو۔ اشتر جب فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ نے پہلے آ کر پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے صعصع بن سوان کو حضرت امیر معاویہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم تم سے اس وقت تک نہ لڑتے جب تک کہ تمہارے عذرات نہ سن لیتے اور بذریعہ تبلیغ حق تم پر حجت نہ کر لیتے، لیکن تمہارے آدمیوں نے شتاب کر کے لڑائی چھیڑ دی۔ اب ہم مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ تم کو اول راہ حق کی دعوت دیں اور جب تک حجت پوری نہ کر لیں لڑائی شروع نہ کریں، مگر افسوس ہے کہ تم نے فرات پر قبضہ کر کے ہمارے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ تم اپنے ہمراہیوں کو حکم دو کہ پانی پینے سے ہم کو نہ روکیں یہاں تک کہ نزعی امور کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس غرض سے ہم یہاں آئے ہیں اس کو فراموش کر کے پانی پر لڑیں اور جو غالب ہو وہی پانی پی سکے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے مشیروں کو طلب کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ بن سعد سابق گورنر مصر اور ولید بن عقبہ نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو پیاسا ہی مارنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کو پیاسا شہید کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف رائے دی کہ پانی ہرگز نہ بند کیا جائے اور حضرت علی کے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی مجلس میں صعصع وہاں سے ناراض ہو کر اٹھے اور حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ہم کو پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی نے اشعث بن قیس کو سواروں کا دستہ دے کر بھیجا کہ زبردستی پانی پر قبضہ کرو۔ ادھر سے ابو الاعور سلمہ نے مقابلے کی تیاری کی اور دونوں طرف سے تیر بازی بھی ہوئی، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چمکیں، خون بھی بہا اور سر بھی جسم سے جدا ہوئے، لیکن یہ فیصلہ ابھی نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پر کون فریق قابض و متصرف رہ سکے گا۔ اتنے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو سمجھایا کہ اگر تم نے پانی کے اوپر سے قبضہ نہ اٹھایا اور حضرت علی اور ان کے لشکر کو پانی کی تکلیف پہنچی اور وہ پیاس کے مارے تڑپنے لگے تو یقیناً خود تمہارے لشکر کے بہت سے آدمیوں کا جذبہ رحم متحرک ہوگا اور وہ تمام تمہارا ساتھ چھوڑ چھوڑ کر حضرت علی کے لشکر سے جا ملیں گے اور تم کو قساوت قلبی اور ظلم سے متہم کر کے حضرت علی کی طرف سے لڑیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فریق مخالف کو پانی سے نہ روکا جائے اور پانی کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح یہ ہنگامہ بھی مشتعل ہو کر جلد فرو ہو گیا۔
اس کے بعد 2 دن تک دونوں لشکر بلا جدال و قتال خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجاز و یمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان وغیرہ ایرانی صوبوں سے بھی جمعیتیں آ گئی تھیں، اور کل تعداد حضرت علی کے لشکر کی 90,000 تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل تعداد 80,000 آدمیوں کی تھی۔ ان دونوں لشکروں کے سپہ سالار اعظم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ تھے۔ فوج کے بڑے بڑے حصوں کی سرداریاں اسی طرح تقسیم ہوئی تھیں کہ حضرت علی کے لشکر میں سواران کوفہ پر اشتر، سواران بصرہ سہل بن حنیف، کوفہ کی پیادہ فوج پر حضرت عمار بن یاسر، بصرہ کی پیادہ فوج پر قیس بن سعد بن عبادہ افسر تھے، اور ہاشم بن عتبہ کو لشکر کا علم دیا گیا تھا۔ باقی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے اپنے اپنے الگ الگ افسر اور علم تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں میمنہ کی سرداری ذوالقلع حمیری کو، میسرہ کی حبیب بن مسلمہ کو، مقدمہ کی ابو العور سلمہ کو سپرد ہوئی تھی۔ سواران دمشق پر عمرو بن عاص، پیادہ فوج پر مسلمہ بن عقبہ سردار مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے حصوں پر عبد الرحمن بن خالد، عبید اللہ بن عمر، بشیر بن مالک کندی وغیرہ افسر مقرر ہوئے تھے۔ اب 2 دنوں کی خاموشی کے بعد تیسرے دن یکم ذی الحجہ 36 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشیر بن عمرو بن محسن انصاری، سعید بن قیس، شیس بن ربی تمیمی کا ایک وفد حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ یہ لوگ جب امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچے تو اول بشیر بن عمرو نے کہا کہ اے معاویہ، تم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کرو اور خون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے اپنے دوست علی کو بھی نصیحت کی ہے یا نہیں؟ بشیر نے جواب دیا کہ وہ سابق با اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت و امارت کے زیادہ حقدار ہیں، تم کو چاہیے کہ ان کی بیعت اختیار کر لو۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ شیس بن ربی نے کہا کہ اے معاویہ، خون عثمان کے مطالبے کے متعلق ہم تمہارے اصل مدعا کو خوب سمجھتے ہیں۔ تم نے اسی لیے عثمان کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، اور تم ان کے خون کے مطالبے کو بہانہ بنا کر خلافت و امارت کا دعویٰ کر دو۔ اے معاویہ، تم اپنی خام خیال سے درگزر کرو اور حضرت علی سے جھگڑا نہ کرو۔ حضرت معاویہ نے ان کا سختی سے جواب دیا۔ شیس نے بھی ویسا ہی ترکی بترکی جواب دیا، اور یہ سفارت بلا نتیجہ واپس چلی گئی۔ اسی وقت سے لڑائی شروع ہو گئی۔